بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جیلم کے تمام علماء کرام، جن کے اندر مفتیان کرام، سادات اعظام اور تمام تنظیمات کے افراد شامل ہیں، آج ہم جیلم کے اندر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جیلم کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جسے مرزا جیلمی کہتے ہیں، وہ ایک جیلم کی ایک بل کے اندر گیدڑ کی طرح چھپا ہوا ہے اور اسلام کے عقائد پر وہ مسلسل ضربیں لگا رہا ہے۔ ایک عرصے تک جیلم کے علماء نے اس لیے اس کو جواب نہیں دیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ نالائق بچہ ہے، شہرت چاہتا ہے، لہذا اس نے نام کمانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور چونکہ پہلے صرف موقف بیان ہوتے تھے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موقف بیان کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن اب اس نے ریڈ زون کو کراس کیا ہے اور اولیاء کی توہین، صحابہ کی توہین، انبیاء کی توہین اس نے کرنا شروع کر دی ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات تاریخ میں کسی یہودی نے نہیں کہے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اور اسی طرح صالحین کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ بھئی وہ ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام حسن کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب پر اعتراض کیا کہ 30 پارے نہیں ہیں اور یہ جو ترتیب ہے یہ غلط ہے۔ ہم انتظامیہ سے، حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی علمی بات نہیں کر رہا، یہ توہین کر رہا ہے اور کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ ہماری خاموشی کو اس شخص نے کمزوری سمجھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر اتنی ہمت ہے، ہمارے علماء کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام، یہ مفتی پروفیسر ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، علامہ سید عطا اللہ شاہ صاحب موجود ہیں، سید خلیل شاہ صاحب موجود ہیں، ان کی قیادت میں کئی مرتبہ علماء جیلم اس کے گھر گئے، میں بھی اس کے گھر گیا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ سامنے ہم بیٹھے ہیں، کیمرہ لگا کے بات کر، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ مجھے بیوی نے منع کیا ہوا ہے۔ میں مرزا جیلمی کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے اور ان تمام علماء کو نہ بیوی نے منع کیا ہے نہ ماں نے منع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ماں نے منع کیا، کسی کو کہتا ہے کہ ماں نے منع کیا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ مجھے بیوی نے منع کیا ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ دروازہ بند کر کے صرف بک بک کرتا ہے، کبھی انبیاء کی عزت پر بات کرتا ہے، کبھی صالحین کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، او کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، او کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پڑھ قرآن سب تو پہلا کس نے کیا، میں ہاں بہتر بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اس درگاہوں ردن ہویا مردود شیطان، پھر بھی کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ رب فرماندہ زمین دیوارس بابے نے، رب فرماندہ زمین دیوارس وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ رب فرماندہ زمین دیوارس بابے نے، ابلیس کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ نبی فرماندے میرے وارث بابے نے، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء۔ نبی فرماندے میرے وارث بابے نے، منکر کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ نسل و نسلی دین دے خادم بابے نے، نسل و نسلی دین دے خادم بابے نے، بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ نسل و نسلی دین دے خادم بابے نے، اوے بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ دین ایمان قرآن دا اوہ دشمن ہے جیڑا کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی علمی اوقات نہیں ہے، یہ علمی کتابی نہیں ہے۔ کبھی بلاتا ہے امام کعبہ کو، بھائی امام کعبہ میرے ساتھ آ کے بات کرے۔ امام کعبہ کو پنجابی نہیں آتی، اسے عربی نہیں آتی، تجھے عربی کوئی نہیں آتی، اسے پنجابی کو نہیں آتی، ہمیں عربی بھی آتی ہے پنجابی بھی آتی ہے، میدان لگا تو۔ تو جیلم کے جس مقام پہ کہے گا یہ فقیر ان علماء کا خادم ہے، جس میدان میں کہے گا، جس مسجد میں کہے گا، جس جامعہ میں کہے گا، تیری کھڈ میں گھس کے آگے تو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب زبان درازی نہیں کرنے دیں گے، اب زبان درازی اولیاء پہ، صالحین پہ، انبیاء پہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب تجھے تیری اوقات بتائیں گے کہ ہم ہوتے کیا ہیں۔
علم ہوتا کیا ہے. لہذا علم کے باب میں جس مسئلے پر تو جس وقت کہے گا 24 گھنٹے کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، ہماری مسجدیں بھی کھلی ہیں، ہمارے مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں.